اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ آج ایک انتہائی اہم اور ضروری بات آپ لوگوں تک پہنچانے کا قصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس کو تہہ دل سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہم اوراد و وظائف کے طور پر تسبیحات پڑھتے ہیں اور اس کے پھر احادیث میں اور قرآن پاک کی آیات میں پھر اس کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، صحابہ سے بھی، اہل بیت سے بھی، پھر صحابہ اور اہل بیت کے بعد جو قرون اولیٰ کے مسلمان ہیں، تابعین، تبع تابعین، پھر اولیاء اللہ، بزرگان دین، اور یہ سینہ بسینہ تواتر کے ساتھ ہم تک روایتیں پہنچتی ہیں کہ فلاں آیت کا وظیفہ کریں یا فلاں صورت پڑھیں یا فلاں الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وظیفہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر سنت اذکار ہیں بہت سارے، جیسے کہ فرضوں کی نماز کے بعد یہ ذکر کریں اور فلاں اسم پاک کی تسبیح کریں۔ اس کے بعد پھر معاشرے میں مسائل، پریشانیاں، مشکلات جو ہیں ان کے حوالے سے لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، پھر ان سے پوچھتے ہیں جی ہم اس مسئلے میں گرفتار ہیں، ہمارے اوپر یہ پریشانی ہے، یہ کیفیت ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ بتائیں۔ اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی لوگ پوچھتے ہیں جی میں فلاں مرض میں مبتلا ہوں، فلاں تکلیف میں مبتلا ہوں، تو مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں۔ تو ان ساری جو وظائف ہیں، اوراد ہیں، جتنے بھی ہم یہ کرتے ہیں، وظیفے اور ورد وغیرہ کرتے ہیں، ان سب میں ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ایک ہی چیز ہے، وہ آج میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں۔ اسے توجہ سے سن لیجئے کہ یہ اسباب سے ہٹ کر ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے نا، تو ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے چونکہ یہ عالم اسباب ہے تو اس لیے آپ نے جو سبب ہے، جو ذریعہ ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو حکم ہے کہ وہ دوائی لے، وہ کسی حکیم کے پاس جائے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس سے پہلے اپنے مرض کی تشخیص کروائے، پھر وہ اسے دوا دے، جو بھی اس کے لیے سوٹ کرتی ہے وہ اسے دوائی وغیرہ دے۔ یہ ایک سبب ہے ظاہری، جس کو پکڑنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ بہت ساری امراض کے علاج بتائے ہیں کہ آپ کو احادیث میں ملے گا کہ شہد کا استعمال بتایا، کلونجی کا استعمال بتایا، اس طرح مختلف جڑی بوٹیوں کے متعلق حضور نے فرمایا اگر آپ کو فلاں مسئلہ ہے تو آپ یہ چیز استعمال کریں، اور پھر کئی چیزیں سنت بھی ہیں۔ تو یہ تو وہ ہیں جو اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بغیر کسی سبب ظاہری کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ مسبب الاسباب ہے، اسے کسی قسم کے سبب کی حاجت نہیں ہے۔ وہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، میں جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں، ان یقول لہ کن، تو میں یہ کہتا ہوں ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اب چونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو ظاہری اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ فقط ہم اللہ کے حکم پر عمل درآمد کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔
لیکن اصل جو ہمارا مسئلہ حل ہوگا وہ تب ہوگا جب مسبب الاسباب ہمیں عطا کرنے پہ آ جائے گا، ہمیں وہ شفا دینے پہ آ جائے گا۔ جب اس نے ہمیں شفا دینی ہے تو اسباب میں بھی اثر آئے گا، اور جو سبب اور جو ذریعہ ہم اختیار کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے شفا کا باعث بن جائے گا یا ہمارے لیے رحمت اور برکت کا باعث بن جائے گا۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انکار ہو گیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے کہ وہ ہمیں شفا نصیب ہو یا ہماری مشکل حل ہو یا ہماری پریشانی یا تکلیف جس میں ہم مبتلا ہیں وہ دور ہو جائے، تو یہ اسباب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نہ کوئی دوائی کارگر ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور ذریعہ جو ہم اختیار کرتے ہیں وہ کارگر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اب بنیادی طور پر وظائف اور اوراد، ان کا سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، مجھے یاد رکھیں، کسی لمحہ بھی مجھے فراموش نہ کریں، میرا بندہ ہر وقت مجھ سے جڑا رہے، بندہ جس کا ہے اسے یاد کرے۔ ایاک نعبد، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور بے شک ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ اسباب اختیار ضرور کرے مگر انحصار اسباب پر نہ کرے، انحصار وہ میری ذات پر کرے۔ تو یہ جتنے بھی اوراد و وظائف ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ سے تعلق ہے، اور اللہ سے جو تعلق ہے، اللہ سے جو دعا مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا جو ذکر کرنا ہے، اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ہے، اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی کلمات ہم ادا کر رہے ہوں وہ پورے شعور کے ساتھ ادا کر رہے ہوں، وہ پوری سمجھ کے ساتھ ادا کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پر اب قرآن پاک میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو اب وہاں پہ تمام اسباب ظاہری جو ہیں وہ منقطع ہو چکے تھے۔ با اختیار ہے، نمرود ہے، بادشاہ ہے، حکمران ہے، اس نے حکم دے دیا کہ انہیں آگ میں پھینک دیا جائے، سارا بندوبست ہو گیا، انتظام ہو گیا، اب آگے سامنے جو ہے وہ آگ جل رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو رکھ دیا گیا جس بھی چیز میں، وہ کہتے ہیں اس وقت منجنیق بنائے گی جو بھی ہے، تاکہ آگ میں دور سے ان کو پھینکا جا سکے۔ جب وہاں پہ ان کو بٹھا دیا گیا تو اس وقت آپ نے جب دیکھا کہ اسباب ظاہری بالکل مفقود ہو چکے ہیں، کوئی دنیاوی طور پر ذریعہ نہیں رہ گیا جس سے امید رکھی جا سکتی ہو، جس سے توقع رکھی جا سکتی ہو کہ میری کوئی بچنے کی کوئی صورت ہوگی، کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی ہر قسم کا جو ذریعہ تھا، سبب تھا، وہ ختم ہو گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو اس وقت پکارا اور فرمایا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اس سے بہتر کار ساز کوئی نہیں ہو سکتا۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اس سے بہتر کوئی کام بنانے والا، کوئی کار ساز نہیں ہو سکتا۔ اب عالم اسباب میں، ظاہری دنیا میں کوئی صورت بچت کی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ کے بندے کا ایک تعلق ہے، یقین ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے اللہ پہ، اس بھروسے کی بنیاد پر اب انہوں نے کوئی ہزاروں مرتبہ تو نہیں پڑھا ہوگا نا، یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ وہ تسبیح پہ جی انہوں نے کتنی کی دفعہ پڑھ لیا ہوگا، کتنا ٹائم تھا ان کے پاس یہ جملہ ادا کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، کتنی تسبیحیں کی ہوں گی۔ صرف پورے یقین کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ انہوں نے کہا حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اس سے بہتر کوئی کارساز نہیں ہے۔ تو اس شعور اور ایمان کے ساتھ جب آپ اللہ کو پکاریں گے نا، تو وہ جو وظیفہ ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ وہ ڈیولپ ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے آپ پڑھتے کیا جا رہے ہیں، تو 1000 دفعہ پڑھ لیں، 2000 دفعہ پڑھ لیں، کروڑ دفعہ پڑھ لیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے اثرات نہیں ہوں گے، ہوتے ہوں گے، لیکن کہاں یہ پڑھنا اور کہاں پورے ایمان اور پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارنا۔ اس لیے آپ تعداد بڑھانے کی بجائے
اللہ کے نزدیک جو آپ بول رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ عبادت ہے، اس کی ویلیو بڑھائیں، اس کی قدر و قیمت بڑھائیں۔ جس دل کے ساتھ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، جس نیت کے ساتھ اللہ کو پکار رہے ہیں، جس ارادے کے ساتھ پکار رہے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک میٹر کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے کس احساس کے ساتھ اور کس یقین کے ساتھ اور کس ایمان کے ساتھ مجھے پکار رہا ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایسا پکارا ہوا کسی کے کروڑوں مرتبہ بھی تسبیح پڑھنے سے زیادہ بھاری ہو جائے، اللہ کے نزدیک اس کی قدر، اس کی قیمت اور اس کی وقت زیادہ ہو جائے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ اوراد و وظائف کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی تھوڑا سا ان آیات کو یا ان کلمات کو یا جو احادیث میں دعائیں بیان ہوئی ہیں ان کے ترجمے پہ ذرا غور کر لیا کریں اور ان کو ذرا پڑھ لیا کریں ٹھنڈے دل اور دماغ سے، پھر وہ اس کیفیت میں جایا کریں، اس کو محسوس کیا کریں، اسے فیل کیا کریں اور اس کیفیت میں ڈوب کر پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ قرآن پاک میں حکم بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور تم اپنے رب کے نام کو یاد کرو، کیسے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر چیز سے کٹ کر اپنے رب کے نام کو یاد کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے اسم کو یعنی نام کو یاد کرو۔ ذکر سے مراد یاد کرنا بھی ہے، یہ صرف تکرار لفظی نہیں ہے کہ بار بار آپ کی زبان کسی چیز کا تکرار کرتی رہے، نہیں، یاد کرو۔ یاد کا تعلق دل سے ہے، دماغ سے ہے، شعور سے ہے، فہم سے ہے، عقل سے ہے۔ اپنے رب کے نام کو یاد کرو، اپنے رب کا نام دہراؤ، کیسے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پھر جب آپ رب کو پکار رہے ہو تو پھر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کہ اپنے رب کو پکارو، تمہیں کوئی ہوش نہ ہو، تمہارے گرد و پیش دنیا کی تمام قسم کی جو سوچیں ہیں، فکریں ہیں، ان کو اپنے دل اور دماغ سے خارج کر دو۔ یہ اصول دنیا بھی آپ دیکھیں، کسی بڑی سے بڑی پرسنالٹی کے ساتھ جب آپ مخاطب ہوتے ہیں تو اس دوران آپ اگر دائیں بائیں ادھر ادھر تانک جھانک کرتے ہیں تو اس کو بدعی شمار کیا جاتا ہے۔ تو جب رب العالمین سے آپ مخاطب ہوں، اس کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں اور اس کے سامنے آپ دستے سوال دراز کر رہے ہوں اور اس سے دعا مانگ رہے ہوں، اس وقت آپ کے دماغ میں اور دنیاوی اور ادھر ادھر کی سوچیں اور فکریں چل رہی ہوں، تو اس طرح اللہ کو پکارنا، کیا اس کو پکارنا، جب اس کے دربار میں پہنچو تو پھر صرف اسی کے ہو کر رہ جاؤ اور اس کو اس محبت کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ اور اس بھروسے کے ساتھ پکارو جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ پھر آپ کا ایک دفعہ پکارا ہوا بھی کافی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اب یہاں پہ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہیں، تو دونوں پرندے اور دونوں پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، اڑتے بھی ہیں اور اڑنا بھی ہے۔ اس کے ساتھ پھر آپ یہ دیکھیں کہ پرندے بھی تقریباً ایک جیسے ہیں، شکل صورت بھی ملتی جلتی ہے۔ یہ دو پرندے ایسے ہیں، کرگس اور شاہین، ملتے جلتے ہیں، ہوا میں بھی اڑتے ہیں۔ ان دونوں صفتوں میں تو وہ ایک جیسے ہیں، لیکن اڑنے کا انداز اتنا مختلف ہے کہ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن لفظ بھی وہی ہیں، وہ سارے الفاظ وہی ہیں۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ ہر ایک کا اللہ کو پکارا ایک جیسا نہیں ہے نا۔ اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کون کس دل سے مجھے پکار رہا ہے۔ تو یہی میں نے گزارش کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، اس کی وحدانیت کو آپ محسوس کریں، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ ان تمام آیات کو، ان تمام کلمات کو یا اسماء الہیہ کو غور سے، ان کے معنی اور مطالب کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات سے اور اس کی عظمتوں کو دل میں جاگزیں کر کے جب آپ پکارو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یقیناً جوش میں آئے گی۔ اور جس مقصد کے لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں گے یا وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور آپ پہ اپنی رحمت اور اپنا فضل فرمائے گا۔